لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا روح کے قبض کرنے کی کیفیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے قبض کرنے کا واقعہ۔ آج ہم انشاءاللہ روح کے قبض کرنے کے بعد نیک روحوں کے مقامات اور بری روح کے مقام کیا ہوں گے، علیین یا سجین کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ روحوں کو فرشتوں کے ذمہ داری میں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے اس کو سنا ہے۔ نیک جو روحیں ہوں گی ان کا مقام علیین میں ہوگا، اور جو بری روحیں ہوں گی ان کا مقام سجین میں ہوگا۔ اب آپ سمجھیں اس طرح کہ مقام علیین اور مقام سجین۔ سجین ساتوں زمین کے نیچے جو سمندر ہوں گے اسی کو مفسرین نے مقام سجین کہا ہے، اسفل السافلین کہا ہے۔ بعض تفسیروں میں یہی وہ مقام ہے جس کو اللہ نے سجین کہا ہے۔ یہاں پر دوزخ کے علامات مفسرین نے بتلائے ہیں، یہاں تک کہ والبحر المسجور کی تفسیر میں بیہقی کی 2 یا 3 روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ یہ جو سمندر ہیں یہی جہنم ہے۔ اور اس کے بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، تو لہٰذا یہ سمندر جو ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو آگ میں تبدیل کر دیں گے۔ اور نئی تحقیق سے بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ پیٹرول کے اور اسی طرح دوسرے دھات کی تلاش میں زمین کو ڈرل کرتے ہیں، زمین میں سوراخ کرتے ہیں، ایسے کئی واقعات اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں آئے ہیں کہ ان کی مشینیں وہاں تک پہنچ کر وہ جو ہے خود بخود جو ہے ہلاک ہو جاتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے آگے کے وہ مقام کو وہ پہنچ نہیں پاتے۔ ایک اور تحقیق میں یہ بات ثابت ہے کہ سمندر کے نیچے ایک بہت ہی موٹی پتھر کی تہ موجود ہے، ایک بڑا پتھر ہے جس کو ڈرل کرتے کرتے لوگ عاجز آ گئے ہیں، اس کو سوراخ نہیں بنا سکے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اسی کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، وہ آگ کا گولا اس پتھر کے نیچے موجود ہے، یہی جہنم ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اپنی حدیث کی کتاب میں جس کو لکھا ہے کہ یہ جو سمندر ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے ان کو آگ اس کے نیچے بنائی ہے، اور یہ جو بھڑک رہے ہیں اس کے نیچے آگ موجود ہے۔ والبحر المسجور کی تفسیر میں بہت سی روایات اس کے تحت میں آئی ہیں۔ یہی جگہ ہے جہاں جہنم ہونے کا امکان موجود ہے، اور یہیں پر بد روحیں، بری روحیں، کافروں کی روحیں، اور اسی طرح اسفل السافلین، ساتوں زمینوں کے نیچے جو جگہ ہے اس کو اسفل السافلین کہا گیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اسی طرح منافقوں کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا ہے۔ یہی وہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب اس میں ہوگا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوزخ اور جہنم کہاں ہے، یہی ان کی روحیں ہوں گی، یہی ان کا وہ مقام ہوگا۔ اب آئیں علیین کیا مقام ہے؟ یہاں پر نیک روحیں ہوں گی۔ علیین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ ایک اور روایت میں یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرش کے نیچے بہت سارے سمندر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ گہرے گاڑے پانی کے سمندر ہیں، وہاں پر بھی سمندر ہیں، اور وہ سمندر بھڑکتے رہتے ہیں اور اس میں موجیں آتی رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو بحر الحیات کہا جاتا ہے، اس کو بحر حیات کہا گیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سمندر سے بارش ہوگی، تو جس طرح جب بارش ہوگی تو جتنے جاندار ہوں گے، یعنی انسان ہو یا حیوان ہو، سب کے سب اپنی قبروں سے، اپنی زمین سے اس طرح اگیں گے جیسے بارش برسنے کے بعد غلہ اور جھاڑیاں اور پودے اگتے ہیں، بالکل اسی طرح زمین سے جانور، انسان سب جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ جو پہلا نفخہ ہوگا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس میں اللہ رب العزت کے حکم سے جو بارش ہوگی، تمام جاندار اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کو بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جنت کا یہ جو مقام ہوگا عرش کے اوپر، یہاں پر علیین وہ نیک روحیں ہوں گی جو اللہ رب العزت کے حکم پر دنیا میں زندگی گزاری ہوں گی، اور اللہ کے احکام کو انہوں نے پورا کیا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے وہاں تک پہنچے ہوں گے، تو وہاں پر ان کا اللہ رب العزت استقبال کریں گے، فرشتے استقبال کریں گے۔ نیک روحوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت استقبال کے ساتھ لے کر وہاں تک پہنچیں گے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں اس کے بعد کے حالات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، كن كما غيث على